وہ $50,000 لیتے تھے. اس نے کتاب لکھی پرسٹروئی کا، اس میں اس نے لکھا کہ اسلام نے آخری وقت میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ اسلام نے عورت کے بارے میں جو احکام دیے وہ وحی کے مطابق. ہم نے عورت کو انڈسٹری میں لایا، کاروبار میں لایا، جاب میں لگایا، نوکری میں لگایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے خاندانی ڈھانچے کو کھو دیا. خاندانی ڈھانچے کو ہم نے کھو دیا. گھر، ہاسٹل اور ہوٹل میں فرق ہوتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس کرنے سے نظر آتا ہے. عورت ایک شیر کی مانند ہے جس پہ سواری کرنا تو آسان ہے مگر اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. یہ گورباچوف نے کہا. لیکن کنٹرول کرنے والی واحد چیز اور وہ ہے اسلام. بر محمد آل محمد برانتر صلوات. عورت خنجر نہیں رکھتی مگر زخمی کرتی ہے، زندان نہیں رکھتی مگر قید کرتی ہے، لشکر نہیں رکھتی مگر حکومت کرتی ہے. نیک اور فرما بردار عورت فقیر مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے. نیک اور فرما بردار عورت فقیر مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے. نیک ہو جائے تو ہر گھر کو گلستان کر دے، ضد میں آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے. معاشرے کی اچھائی اور برائی کا سارا سرچشمہ عورت ہے. معاشرے کی اچھائی اور برائی کا سارا چشمہ عورت ہے. یہ غلام بنانے والے لوگ، یہ گلا دبانے والے لوگ، یہ دوسروں کے گھروں کو پھونک کر تماشا دیکھنے والے لوگ، یہ مداری لوگ، یہ کیا جانے کہ حقوق نسواں کیا ہوتے ہیں. شراب ان کی پیئے، عقل اپنی گوائیں، فلم ان کی دیکھیں، اخلاق اپنا خراب کریں، میک اپ ان کا خریدیں، چہرہ اپنا بگاڑیں. اور کی جگہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے امام صادق نے فرمایا دیکھو اپنی چھوٹی بچیوں کی تربیت پردے میں رکھ کر اس طرح پردے میں ان کی تربیت کرو کہ جب وہ ہوش سنبھالے تو بے پردہ عورتوں سے انہیں وحشت ہونے لگے. وحشت ہو انہیں. کربلا کے معیار پر اپنی بچیوں کی تربیت کرو. بے شک کربلا کے معیار پر کرو. یہ بچوں کو پاؤڈر کا دودھ پلانے والے، یہ بچوں کو گود میں لینے کو فیشن کے خلاف سمجھنے والے، یہ لوگ کیا جانے حقوق نسواں کیا ہوتے ہیں، عورتوں کے رائٹس کیا ہوتے ہیں. اسلام نے بتایا کہ عورتوں کے رائٹس کیا ہیں. 1994 میں لندن گیا، دیہات سے نکلا تھا، بچہ تھا، عمر بھی کم تھی، 20 سال کی. ہیترو ایئرپورٹ سے باہر نکلا، میں نے دیکھا عورتوں کو، ہر عورت کے ہاتھ میں کتے کا ایک بچہ ہے. یا اللہ، اب مجھے پتا نہیں تھا ویسٹرن کلچر کیا ہوتا ہے. اور یہ دیہات سے غریب بچہ نکلا، باہر نکلا، ہیترو ایئرپورٹ ہیوج بڑا ایئرپورٹ، باہر نکلا، ایک دم میں نے دنیا دیکھی. اس سے پہلے تو میں نے دیکھی نہیں تھی دنیا. میں نے دنیا دیکھی، میں کہاں آ گیا ہوں. باہر نکلا، ہر عورت کے ہاتھ میں کتے کا ایک بچہ ہے. میں نے سوچا یا اللہ یہ کتے کا بچہ کیوں ہے. پھر میں نے جب غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب آج کی ماڈرن عورت نے انسانی بچے کو گود میں لینے کو فیشن کے خلاف سمجھا تو قدرت نے کتے کا بچہ اس کی گود میں بھئی عورت کی فطرت ہے. فطرت تم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ کر کامیاب ہو سکتے ہو لیکن نیچر سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے. نیچر سے لڑ کر کامیاب
بول سکتے. اب اسلام نے کہا حقوق دیے, رائٹس دیے, پردہ زنجیر نہیں, تحفظ ہے. پردہ حکم کے ساتھ حکمت ہے. پردہ حکم کے ساتھ حکمت ہے. بہت خوب, بہت خوب. واہ واہ واہ. اسلام چاہتا ہے عورت کا تحفظ باقی رہے, عورت کی حرمت باقی رہے, اس کی توہین نہ ہو. جنگ جمل میں جو لوگ طلحہ و زبیر امیر المومنین کو یہی اعتراض تھا, گلا تھا, آخر تک چیختے رہے, اپنی بیویوں کو تم لوگوں نے گھروں میں رکھا لیکن رسول کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالا. اگر علی بھی دنیا والوں کی طرح کوئی پولیٹیشین ہوتے تو وہاں سے ام المومنین آئی تھی تو علی بھی کسی رسول کی زوجہ کو لے کر جاتے. اگر علی پولیٹیشین بھی ہوتے دنیا والوں کی طرح تو رسول اللہ کی اور بھی بیویاں زندہ تھیں, جب وہاں سے ایک بیوی نکلی تھی تو علی بھی کسی دوسری بیوی کو لے کر آتے. مگر وہ لوگ اور ہیں جو سیاست کو آگے اور قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں. وہ اور ہیں جو سیاست کو آگے قرآن کو پیچھے کرتے ہیں. علی نے قرآن کو سامنے رکھا ہے. اور جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی, لوگ جانے دے رہے تھے, جنگ کے نبض شناس میرا مولا محمد بن ابی بکر کو حکم دیتا ہے, بیٹا جب تک یہ اونٹ کھڑا رہے گا اس وقت تک لوگ جانے دیتے رہیں گے, اس کی ٹانگیں کاٹ دو. محمد ابی بکر نے بڑھ کے ٹانگیں کاٹ دی. جب اونٹ گرا تو لوگ بکھر گئے. پھر امیر المومنین نے ام المومنین کو عورتوں کو مردانہ لباس پہنایا. 10 عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کے سیکیورٹی کا سوال تھا, ان کی حفاظت کا سوال تھا. ان کو مدینے بھیجا جہاں رسول اللہ ان کو چھوڑ کر گئے تھے. علی کا کام ہی تھا مرکز سے ہٹی ہوئی چیزوں کو مرکز تک پہنچانا. علی کا کام ہی یہ تھا مرکز سے ہٹی ہوئی چیزوں کو مرکز تک پہنچانا. عورتوں کو 10 عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کے ان کی جان کو خطرہ تھا, ان کی حفاظت کے لیے مدینہ بھیج دیا. مدینہ پہنچے ام المومنین تو کچھ لوگوں نے جا کے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا تکلیف تو کچھ نہیں ہوئی, کسی اذیت کا احساس نہیں ہوا, بس ذرا سا تکلیف ہوئی کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا مدینہ. ان عورتوں نے اپنا لباس اتارا, نہیں بھئی ہم مرد نہیں ہیں, ہم عورت ہیں. یعنی اتنا تو بتا دیا کہ جو جنگ جمل میں آئے تھے ام المومنین کی نظر میں کم سے کم کوئی مرد نہیں تھا. اتنا تو انہوں نے بتایا. اب تو ان کی خیرت جاگی کہ مجھے مردوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا تاریخ کو کہ جو ان کے ساتھ آیا تھا ان کی نظر میں کوئی مرد نہیں تھا. اسلام نے عورت کو تعلیم کے حقوق دیے, کہا پڑھاؤ. جاہل ماں بچے کا جسم تو پال سکتی ہے لیکن بچے کا دماغ نہیں پال سکتی. ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچے کا دماغ پالے گی, اور جب ماں بچے کا دماغ پالتی ہے تو پتہ ہے دنیا کے سارے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو دودھ کے لیے ہوتے ہیں. آل محمد کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو جام شہادت کے لیے خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں. ذہن پالتی ہے. تربیت
اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے بچوں کی تربیت کہ یہ بالڈوین اسکول میں نہیں ہوتی، سینٹ جوزف اسکول میں نہیں ہوتی، گاندھی یا جناب اسکول میں نہیں ہوتی، ماں کی آغوش میں ہوتی ہے بچے کی تربیت۔ ماں سرچشمہ ہے، سرچشمہ ہے، بچے کو جس طرح چاہتی ہے وہ ڈھالتی ہے۔ اگر ماں پیچھے ہو جائے بچوں کی تربیت میں تو باپ کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے، باپ کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے اور بچے کی تربیت کرے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین نے دونوں رخ بتائے، دونوں رخ تاریخ کو دیے۔ محمد حنفیہ کہا بیٹا جاؤ جہاد کرو، محمد حنفیہ علم لے کر آگے بڑھے، چند قدم چلے تھے واپس آ گئے۔ علی نے کہا بیٹا کیوں آ گئے؟ کہا بابا دیکھتے نہیں تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ علی نے پھر بھیجا جاؤ، پھر واپس آ گئے، بابا دیکھیں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ 7 مرتبہ علی نے بھیجا محمد حنفیہ، 7 بار محمد حنفیہ واپس آ گئے۔ اب علی نے محمد حنفیہ سے تلوار چھینی اور اس کی مٹھی سے محمد حنفیہ کی پیٹھ پر مار کے کہا بیٹا یہ تیرے ماں کی دودھ کا اثر ہے۔ ماں دیکھیے یہ تیرے ماں کی دودھ کا اثر ہے، دیکھ میں کیسے جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر علم لیا، تلوار لی امیر المومنین اور فوج میں ڈوب گئے، جہاد کی، پشتے لگائے، واپس آئے۔ بیٹا دیکھ میں ایگزامپل ہوں تیرے لیے، ایسا جہاد کر، ایسی جنگ کر جیسے تیرے باپ نے کی ہے۔ اب محمد حنفیہ تلوار لے کر بڑھے، کبھی میمنہ پہ، کبھی میسرہ پہ، کبھی قلب لشکر پر، وہی میدان، وہی لشکر، وہی فوج، وہی تیر، وہی محمد حنفیہ، وہی دشمن۔ مگر اب کے جب محمد حنفیہ باپ کے نمونے کو دیکھنے کے بعد یہ جہاد کی ہے کہ فوج سے علمان الحفیظ کے نعرے بلند ہو گئے، فتح پا کر علی کے پاس آئے۔ امیر المومنین نے تصویر کے دونوں رخ بتا دیے تھے، ماں کے دودھ نے پیچھے کر دیا تھا، باپ کی تربیت نے آگے بڑھا دیا۔ اسلام نے مرد 35,000 فیٹ کی بلندی پر فلائٹ اڑا سکتا ہے لیکن گھر کو سنبھال نہیں سکتا۔ وہ بڑے سے بڑے آٹم بم کو ڈیفیوز کر سکتا ہے لیکن ایک روتے ہوئے بچے کو چپ نہیں کرا سکتا۔ کہاں ملا ہے؟ کیا بات نکال لیا؟ بڑے سے بڑے آٹم بم کو مرد ڈیفیوز کر سکتا ہے لیکن ایک روتے ہوئے بچے کو چپ نہیں کرا سکتا۔ کروڑوں کا حساب انگلیوں پہ گن سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن سالن میں نمک اور مرچیں ڈالنے کا اندازہ اسے نہیں معلوم۔ یہی مرد کی مجبوری اسے عورت کا محتاج بناتی ہے۔ اب اگر نیک عورت ہو، اطاعت شعار عورت ہو، آج اگر دنیا فاطمہ کی سیرت پر چلی ہوتی تو شادی مہنگی اور بدکاری سستی نہ ہوتی۔ کیا کہنے، یہ سیرت زہرا کو چھوڑ دینے کا انجام ہے۔ دنیا بھٹک رہی ہے ان معاملات میں، سیرت زہرا کو پیش نظر رکھیے۔ کون بی بی؟ یہ کمسن بی بی ملیکۃ العرب خدیجہ کی آغوش میں پلی ناز و نام کے ساتھ، مگر کبھی اپنے شوہر کے لیے پرابلم نہیں بنی۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا سبق شہزادی نے دیا۔ ان کے گھر میں کوئی بڑا ڈائننگ ہال نہیں تھا، کوئی میٹنگ ہال نہیں تھا، کوئی بڑا ڈائننگ ٹیبل نہیں تھا۔ ٹاٹ کے 2 دروازے تھے، ایک چھوٹا سا مکتب تھا، 2 نونہال، 2 خوبصورت پھول،
میں کیا کہوں، دنیا کو تاریخ ساز اولاد دی فاطمہ نے، دنیا کو تاریخ ساز اولاد دی فاطمہ نے اپنی تربیت سے. جی وہ لڑکیاں، میں نے ایک شعر کہا تھا کسی زمانے میں، وہ لڑکیاں گلاب اگانا بھی سیکھ لیں، بالوں میں جن کو پھول سجانے کا شوق ہے. جی تربیت ایک ایسی چیز ہے جو ایک عورت ہی کر سکتی ہے، عورت کے علاوہ کوئی. اسلام نے بہت مقام دیا ہے. میری ماں اور بہنوں، جن آغوش میں ہماری تربیت ہوئی ہے، جس مذہب کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، یہ مذہب اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی. اس نے جو حدود رکھے ہیں، جو بارڈرز رکھے ہیں، یہ ہمارے گھروں کی سلامتی کے لیے رکھے ہیں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج دنیا سسک کر رو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عورت کو جاب نہیں کرنا چاہیے، نوکری نہیں کرنا چاہیے، حجاب کے دائرے میں وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر ایک ایسے دائرے میں جانا کہ جو اس کے سرکل نہیں ہے، اس سے خاندان کا ڈھانچہ ٹوٹتا ہے. بچہ پیار چاہتا ہے، بچہ محبت چاہتا ہے، بچہ گداز ماں کے آغوش کا جو نرمی ہوتی ہے، اس کی جو گرمی ہوتی ہے، ایک بچہ جو وہ محسوس کرتا ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے. حتیٰ ماں کے دودھ میں ماں کے بچہ اگر 3 مہینے کا ہے تو وہ اسی کے مطابق اس میں کیمیکلز ہیں. 6 مہینے کا اسی لیے کہا گیا جب دودھ پلانا، بچہ اگر تمہارا 6 مہینے کا ہے تو 6 ہی مہینے والے بچے کو دودھ پلاؤ. اگر تم نے 1 سال والے بچے کو لے کر رضاعت کی دودھ پلائی تو اس کی صحت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. کیوں؟ بچے کی جسمانی تقاضوں کے مطابق وہ تمام چیزیں اس کی غذا میں پائی جاتی ہیں جو ایک بچے کو ضروری ہوتی ہے. ماں اتنی امپورٹنٹ ہے، ماں اتنی بڑی اہم چیز ہے جس کے مقام کو خود عورت نے بھلایا، اپنے مقام کو خود عورت نے گرایا. کاش کہ عورت اپنے مقام کو سمجھتی. سیرتیں اس کے باوجود سب سے زیادہ ظلم عورت پر ہی ہوا ہے، سب سے زیادہ ستم مردوں نے عورتوں پر کیا ہے. اور اتنا زیادہ ستم کہ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب زینب، شہزادی فاطمہ، آپ تاریخ دیکھیں نیکوکار عورتوں کے ساتھ 18 برس کی عمر میں شہزادی کی کمر جھک گئی تھی، عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی. تاریخ میں جو ستم ڈھائے ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں. زمین پر سب سے پہلا انسانی خون مرد نے بہایا، کشتی نوح سے بغاوت مرد نے کی، ابراہیم کو آگ میں مرد نے پھینکوایا. لیکن فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی آسیہ عورت تھی. اسلام کو جلتے خیموں سے نکالنے والی زینب عورت تھی. عورت اپنے مقام کو سمجھے. ایک حاجرہ کے عمل کو اسلام نے حج میں صفا و مروہ کے درمیان واجب قرار دیا. ایک عورت کے نقش قدم کو اتنا احترام، اتنا مقام عورت کو دیا کہ ایک عورت کے نقش قدم سعی کو قیامت تک کے لیے واجب قرار دے دیا. عالم ہو کہ جاہل، مرد ہو کہ عورت، میں کہوں گا پروردگار ایک نبی کو پانی پلانے کا مسئلہ اتنا اہم کہ قیامت تک کے لیے تو نے ایک عورت کے نقش قدم کو صحیح میں واجب قرار دے دیا، تو علی کی بیٹی زینب کے عمل کو کس خانے میں رکھے گا جلتے ہوئے خیمے سے جس نے 2 اماموں کو بچا کر لایا. زینب اس ہستی کا نام ہے. بازار شام سے جب زینب گزر رہی تھی
3 दिन तक इस काफिले को बाहर रोका गया। 3 दिन तक बाजार की आईना बंदी की गई। सैयद सज्जाद ने पूछा शिमर से कि बाजार की आईना बंदी क्यों हो रही है? तो शिमर ने कहा हम चाहते हैं ज़ैनब जब इस बाजार में दाखिल हो तो उसको उसके बाल आगे से भी नजर आए, पीछे से भी नजर आए, दाहिने से भी नजर आए, बाएं से भी नजर आए। जब ज़ैनब से कहा गया कि बाजार में दाखिल हो जाओ तो ज़ैनब ने नजफ का रुख किया। बाबा आपकी बेटी मुश्किल में है। जब ज़ैनब ने दाखिल होने से इनकार कर दिया तो जालिम ताजियाने लेकर सैयद सज्जाद के पास आया और इतने पुष्ट पर ताजियाने बरसाए कि सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बाजार में दाखिल हो जाइए, अब मुझ में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। आजादारो ज़ैनब दाखिल हो गई। लेकिन मैं बताऊं बड़ी मुश्किल सूक है हमीदिया, मशहूर और मारूफ बाजार है बाजार शाम का। अरब के 2 बड़े बाजार, एक बाजार उक्कास जो मक्के में है और एक सूक हमीदिया बाजार शाम, हमीदिया बाजार जो शाम में है, जहाँ भीड़ लगती है। आज भी क्राउड हो, मजमा हो, हुजूम हो, तब भी आदमी यजीद के दरबार तक जो मस्जिद अमवी है उस वक्त मस्जिद में दरबार लगता था। 10 और 15 मिनट तक जो है वो फासले को तराकुताई कर देगा। पता है आपको ये 10 और 15 मिनट का फासला ज़ैनब को 36 घंटे लगे। ज़ैनब को इस रास्ते को गुजारने में 36 घंटे लगे। यही तो वजह है कि ज़ैनब जब मदीने में आई थी तो उसने नाना के रोजे से खिताब करके कहा था, नाना हमें ऊंटों पर जो बिठाया गया था इस तरीके से हकाया गया कि नाना हमारे सीने छलनी होते गए थे। नाना मैं आपके नवासे को बाजार शाम में उस वक्त उसका सर तश्ते दिला में देखा जब उसकी यतीम बच्ची अपने बाप को तलाश कर रही थी और हुसैन का सर तश्ते दिला से उठकर सकीना की आगोश में आया था। और नाना एक बच्ची ने अपने मुंह को अपने बाबा के मुंह पे रख के कहा था, बाबा आपके बाद मुझे नींद नहीं आई। मातम हुसैन।